دوسرا سوال یہ آیا کہ باپ کی جائیداد میں بیٹی کا شریعت میں کتنا حصہ بنتا ہے؟ باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کا حق ہے یا نہیں، حصہ ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، اس سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یعنی کہ لڑکا کو لڑکی کا ڈبل ملتا ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے پیچھے جائیداد چھوڑا ہے، تو اگر اس کی اولاد میں بیٹا اور بیٹی ہے تو دونوں کے درمیان وہ جائیداد تقسیم کیا جائے گا۔ بیٹا کو بیٹی کا ڈبل دیا جائے گا، مثلا ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے وارثین میں، تو کل جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصہ بیٹا کو دیا جائے گا اور 1 حصہ بیٹی کو دیا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ باپ کا انتقال ہو جائے اور اس کی جائیداد کو وارثین کے درمیان تقسیم کرنا ہو، تو اس صورت میں مسئلہ اس طرح تقسیم ہوں گے۔ اور اگر زندگی میں باپ اولاد کو دینا چاہتا ہے، اپنی جائیداد کا مالک بنانا چاہتا ہے اولاد کو، تو پھر ایسی صورت میں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اولاد کے درمیان انصاف کرے، یعنی برابر سرابر دے۔ اب اس میں بیٹا بیٹی کا فرق نہیں کی جائے گی، بلکہ اولاد کے درمیان برابر سرابر دے، یہی باپ کی ذمہ داری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میت کو قبر پر رکھنے کے بعد قبر پر تختہ رکھنے کی ترتیب یہ ہے کہ میت اگر مرد ہے تو پیر کی جانب سے تختہ رکھا جائے، اور اگر میت عورت ہے تو سر کی جانب سے تختہ رکھا جائے، کیونکہ مرد کا سطر نیچے سے شروع ہوتا ہے اور عورت کا سطر اوپر سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بس لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا ہوگا، اس طرح کی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے، ورنہ عورت کا سطر تو پورا جسم ہے اور مرد کا سطر نیچے سے شروع ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، وہ تو درمیان سے شروع ہوتا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کا سطر ہے، اور عورت کا سطر پورا جسم ہے، سوائے اس کے چہرے کے اور دونوں ہتھیلی کے اور دونوں قدم کے۔ تو یہ تختہ رکھنے کی کوئی ترتیب نہیں ہے خاص، لیکن اب اس میں آپ چاہیں تو سرہانے کی جانب سے تختہ رکھے، چاہے تو جو ہے پایتانے کی جانب سے تختہ رکھے، یہ آپ کے اختیار میں ہے، اس کی خاص کوئی ترتیب شریعت میں نہیں ہے۔ چوتھا سوال یہ آیا کہ میت کو دفنانے کے بعد کیا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی ہاں، میت کو دفنانے کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے، اور ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کرنا یہ بالکل جائز و درست ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ، جب ان کا انتقال ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے قبر پہ اترے تھے اور ان کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا تھا، اور ان کو دفن کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے، یا اللہ آج رات کے اس جانے والے سے میں راضی ہوں، یا اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ تو ہاتھ اٹھا کر دفن کرنے کے بعد دعا مانگنا یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تو بہتر یہی ہے کہ قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے۔ ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگ سکتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اور قبر کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگنے کے بجائے کوشش یہ ہو کہ قبلے کی طرف ہو کر دعا کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ جو دیکھنے والا ہوں وہ یہ سمجھے کہ یہ لوگ جو دعا مانگ رہے ہیں یہ قبر سے مانگ رہے، صاحب قبر سے مانگ رہے، تو اس میں ایک طرح سے شرک کی دعوت نظر آتی ہے، تو اسی لیے قبر سے ہٹ کر قبلے کی طرف ہو کر دعا مانگے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور دفنانے کے بعد اجتماعی دعا بھی کر سکتے ہیں، انفرادی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ انفرادی دعا کرنا چاہیے، اجتماعی دعا کا اہتمام نہ ہو۔ اگر کبھی کبھی اجتماعی دعا کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باضابطہ اس کا التزام اور پابندی یہ بھی مناسب نہیں ہے، کبھی کبھی اس کا ترک بھی ضروری ہے، اس کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔